من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ حمد و ثنا اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد رمضان المبارک کا آج جو 23واں روزہ ہے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے یا رب العالمین اس ماہ رمضان میں ہم نے جتنی بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں، نماز کی صورت میں، تلاوت کی صورت میں، صدقہ اور خیرات کی صورت میں، اللہ رب العالمین ہماری جملہ نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت فرمائے۔ محترم ساتھیو، اللہ رب العالمین نے انسان کو، اپنے بندے کو جہنم سے بچنے کے کئی اسباب بتائے ہیں کہ میرے بندے یہ کام کر لے تو جہنم سے تیری نجات ہو جائے گی، یہ نیکی کر لے تیری پریشانی دور ہو جائے گی، یہ کام کر لے تیرے زندگی کے تمام مسائل کو میں حل کر دوں گا۔ البتہ ہر پریشانی، ہر دکھ تکلیف کے حوالے سے جتنے بھی عبادات ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو بتائی ہیں، جس میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے جہاں پر اللہ رب العالمین نے نماز کے حوالے سے تلقین کی ہے کہ میرے بندے تو نماز پڑھ، تیری پریشانی دور کر دوں گا، میرے بندے تو حج کر، تجھے یہ اجر ملے گا، میرے بندے یہ نیکی کر لے تجھے یہ اجر ملے گا۔ وہاں پر اللہ رب العالمین نے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بھی تلقین کی ہے کہ تو اللہ رب العالمین کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا مال میں سے اگر تو تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اللہ رب العالمین تیری زندگی بھر کی پریشانیاں دور کر دے گا، تیرے گناہوں کو معاف کرے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس صدقہ اور خیرات کرنے کی وجہ سے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین تجھے جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی نیکی نہیں ہے، بہت بڑی نیکی ہے میرے بھائیوں۔ آج ہم اس نیکی کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں، اتنا معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یہ نیکی اتنی بڑی نیکی ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں اور احادیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو صحابہ کرام نے اکثر و بیشتر اپنی مال میں سے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کیا، اور وہ مال اللہ کی راہ میں کام آیا، جہاد میں کام آیا، یتیم، بیوہ، فقراء، مساکین میں کام آیا۔ یعنی یہ مال کا بڑا کردار ہے اسلام کے اندر، یہ پیسوں کا بڑا کردار ہے، اور ہم نے اس چیز کو معمولی سمجھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرماتا ہے
کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرو، حسب توفیق ہر دن کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیا کرو، من قبل ان یأتی یوم اللہ، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے، بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ اس دن خرید و فروخت کام نہیں آئے گی، آپ کا مال کام نہیں آئے گا، ولا خلۃ ولا شفاعہ، اور کوئی دوست آپ کے کام نہیں آئے گا، کوئی سفارش آپ کے کام نہیں آئے گی، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ کوئی آپ کے کام نہیں آئے گا، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے تم اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کیا کرو، اللہ کی راہ میں مال کو دیا کرو، حسب توفیق جب بھی صبح ہو، صبح کا دن کا آغاز اللہ کے مال سے آغاز کرو، کچھ نہ کچھ اللہ کے راہ میں دیا کرو، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، قرآن مجید کا فرمان ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی ایک بندہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، اس کی صفت ہے، اس کا یہ ملکہ ہے کہ وہ اپنے مال میں سے حسب توفیق اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے رہتا ہے، کبھی مسجد میں، کبھی مدرسے میں، کبھی بیواؤں اور یتیموں مسکین فقراء میں مال خرچ کرتا ہے، تو وہ اس شخص سے بہتر ہے جو اللہ کی راہ اپنے ہاتھ سے، یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، جو مانگتے رہتا ہے، جو بھیک مانگتا ہے، جو لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، وہ شخص اس سے بہتر ہے جو اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے اللہ کے نزدیک۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، یہ صدقہ خیرات کرنا یہ کوئی معمولی اجر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من انفق نفقۃ فی سبیل اللہ کتبت لہ ب700 ضعف، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین بھی اس کے مال کی اتنی قدر کرتا ہے، اتنی قدر کرتا ہے کہ کتبت لہ ب700 ضعف، اللہ رب العالمین اس کے مال کو 700 گنا بڑھا کے دیتا ہے، 700 گنا۔ اگر آپ 10 روپے بھی دیں گے تو اللہ رب العالمین اس 10 روپے کو بھی 700 گنا بڑھا کے دے گا اجر۔ اللہ رب العالمین کتنا مہربان ہے، کتنا قدردان ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے خالص نیتی کے ساتھ کہ یہ میرا مال مسجد میں کام آئے، مدرسے میں کام آئے، یہ میرا مال جو ہے محتاج میں کام آئے، تو اللہ رب العالمین اس نیکی کو اتنا قبول کرتا ہے کہ اس کو بڑا چڑھا کے 700 گنا تک لے کے جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ماہ رمضان کے اندر تیز آندھی سے بھی زیادہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، تیز آندھی سے بھی زیادہ اللہ کی راہ میں دیا کرتے تھے۔ اور یہ صدقہ خیرات جو ہے یہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، جہنم سے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ النار الماء، کہ صدقہ جو ہے جہنم کی آگ کو اس طرح بجھاتا ہے کہ جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، یعنی صدقے کو پانی سے تشبیہ دی، جیسے پانی کا کام کیا ہے آگ کو بجھانا، بالکل اسی طرح جو تم اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہو یہ آپ کا مال جہنم کی آگ سے آپ کو بچائے گا، آپ کی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرے گا، اتنا بڑا اجر ہے۔ تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم جیسی خطرناک جگہ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارا حشر، اللہ تعالی ہمارا جو ہے معاملہ جو ہے جنت والوں میں کر دے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جنت فردوس میں مقام عطا فرمائے تو ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے نام میں مال کو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس مال کے خرچ کرنے کی وجہ سے جہنم کی آگ سے محفوظ فرماتا ہے، محفوظ فرماتا ہے۔ اسی طرح یہ مال جو ہے یہ آپ کی زندگی میں برکت کا سبب ہے، آپ کے مال میں برکت کا سبب ہے۔ جو شخص
بخیل ہے, کنجوس ہے, اللہ کی راہ میں دیتا ہی نہیں ہے, کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ اللہ کی راہ میں کچھ دوں, تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں جو برکتیں ہوتی ہیں, اس کے مال کے اندر جو برکتیں ہیں, اللہ تعالیٰ وہ حذف کر لیتا ہے, اللہ برکتوں کو چھین لیتا ہے. تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں برکتیں ہوں, میرے گھر بار میں برکت ہو, میرے مال میں برکت ہو, میرے معاملات میں برکت ہو, تو اللہ کے رسول نے فارمولہ بتایا. کیا فارمولہ؟ کہ ما من یوم یصبح العباد فیہ, کہ میرا بندہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں, 2 فرشتے, الا ملکان ینزلان, اللہ رب العالمین 2 فرشتوں کا نزول فرماتا ہے اس کے اوپر. فیقول احدہما, اس میں سے ایک فرشتہ جو کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اللہم اعطی منفقا خلفا, کہ اللہ جو تیرے مال میں سے خرچ کرے, تیرے مال میں سے جو تو نے اس کو دیا اس میں خرچ کرے, دے. تو اللہ وہ فرشتے اس کی دعا کرتے ہیں, کیا؟ اللہم اعطی منفقا خلفا, یا اللہ اس کے مال کو اور بڑھا, اس کے مال کو مزید بڑھا, اس کے مال میں برکت کو نزول فرما, اس کے مال میں برکت عطا فرما. اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے وَيَقُولُ الْآخَرُ, دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا, یا اللہ جو تیرے مال میں سے مال کو روکتا ہے, دینے سے کنجوسی کرتا ہے, دیتا نہیں ہے, کبھی دل میں آیا تو سوچتا ہے یار اگر میں مال دوں گا تو میرا مال خرچ ہو جائے گا, میرا مال ختم ہو جائے گا, اپنے معاملات کو سوچتا ہے, وہ دینے سے حق چراتا ہے, دل چراتا ہے, اس کے بارے میں فرشتے بد دعا کرتے ہیں اللہم اعطی ممسکا تلفا, یا اللہ جو تیرے مال میں سے مال کو روک لے, دینے سے دل چرائے, بخیلی کرے, یا اللہ اس کے مال کو برباد کر دے, برباد کر دے, ممسکن روک لے اس کے مال کو. کیونکہ مال دینے والی ذات تو اللہ کی ذات ہے نا. یہ جو ہمارے پاس جو مال ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا مال ہے. ہمارا اس میں ہے کیا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, ہم نے جو تمہیں دیا, یعنی ہم نے جو تمہیں رزق دیا, جو مال دیا, اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. یہ جو ہمارا مال ہے یہ ہمارا اپنا مال نہیں ہے, یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے. اب بتاؤ کہ جو اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ نہ کرے, کتنا بڑا بخیل انسان ہے وہ, کتنا کنجوس انسان ہے وہ, کتنا بدبخت انسان ہے. مثال آپ اس کی مثال آپ ایسے لے لیں کہ اگر کوئی شخص آپ کو کوئی چیز دے, کوئی پیسہ دے, اور وہ کہے کہ بھائی اس میں سے آپ نے تھوڑا سا خرچ کرنا ہے, اور وہ بندہ جو ہے آپ کے دیے ہوئے مال میں سے جو آپ نے اس کو بطور امانت دی کہ بھائی اس میں سے اتنا اتنا خرچ کرنا ہے, اور وہ شخص خرچ نہ کرے, تو آپ بتائیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی؟ یہی ہوگی نا کہ یار دیکھو میں نے اس کو ایک چیز دی, اس نے دوسری جگہ اس نے صرف نہیں کیا, خرچ نہیں کیا. تو اللہ رب العالمین جو ہم کو مال دیتا ہے, رزق دیتا ہے, اگر اس پہ سے ہم خرچ نہ کریں تو ہم سے بڑا بخیلی کوئی نہیں, ہم سے بڑا کنجوسی کوئی نہیں ہے. تو اللہ کے راہ میں کچھ نہ کچھ حسب توفیق, حسب معمول کچھ نہ کچھ خرچ کرتے رہا کریں. اللہ بساعت کے مطابق, طاقت کے مطابق آپ سے حساب لے گا کہ جتنی آپ کی طاقت تھی, جتنی آپ کی بساعت تھی, جتنی آپ کی حسب توفیق تھی, آپ نے اس میں سے کتنا خرچ کیا. وہ حدیث آتی نا, حدیث مبارکہ, کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا, حلال کمایا حرام کمایا, اور حلال کمایا تو کہاں خرچ کیا, کہاں پہ اڑایا پیسہ. اسپیشلی طور پہ سوال ہوگا قیامت کے دن کہ کہاں پہ مال کو خرچ کیا. جس کے پاس میں کہتا ہوں 100 روپے بھی ہیں, فقیر ہے, محتاج ہے, میں کہتا ہوں اس کو بھی خرچ کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء, یہ مال صرف, یہ جو مال ہے یہ صرف امیروں پر نہیں ہے, صدقہ خیرات تو ہر شخص کر سکتا ہے. اگر کسی کے پاس 10 روپے بھی ہیں, 10 روپے جیب میں کچھ بھی نہیں ہے, تو وہ 1 روپے تو خرچ کر سکتا ہے اللہ کے راہ میں, 2 روپے تو کر سکتا ہے. کسی کے پاس 100 روپے پڑے میں تو 5 روپے تو کر سکتا ہے, 20 روپے تو کر سکتا ہے کم از کم. اللہ رب العالمین یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ کتنا لاکھ روپے اس نے خرچ کیے, کتنے کروڑوں پہ خرچ کیے. اللہ رب العالمین تو آپ کے نیت کو, آپ کے اخلاص کو دیکھتا ہے. اسی طرح مال خرچ کرنے کی میرے بھائیو بڑی فضیلت ہے.
اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، جو لوگ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو دیتے ہیں تاکہ میرا مال لوگوں میں کام آئے، مسجد میں کام آئے، مدرسے میں کام آئے اور دیگر محتاجوں میں کام آئے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حق مومن ہے، حق والے مومن ہے، یہ حق پر ہیں یہ لوگ، یہ مومنوں کی صفات ہے جو اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اگر آپ زندگی میں آسانی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کے غموں کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کی جو زندگی میں جو پریشانیاں، دکھ، جو وبائیں آتی ہیں، اللہ رب العالمین آپ کے دکھوں کو، وبالوں کو، پریشانیوں کو، تکلیف کو دور کر دے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جو اللہ کی راہ میں عطا دیتا ہے اور واتقى اور تقوی اختیار کرتا ہے، وصدق بالحسنى اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ رب العالمین اس کی زندگی کو آسان کر دیتا ہے، اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے، اس کے کاروبار کو آسان کر دیتا ہے، اس کی زندگی بھر کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے. آج ہر بندہ پریشان ہے، یار میرے معاملات آسان نہیں ہو رہے، میرے معاملات پورے نہیں پڑ رہے، میں کماتا ہوں پورا نہیں پڑتا، جتنا بھی کما لوں میں محتاج رہتا ہوں، مہینہ ابھی ختم ہوتا ہی نہیں ہے کہ میرے پر قرضہ چڑھ جاتا ہے. تو یہ ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے روکتے ہیں، خرچ کرنے سے بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس قدر ہی آپ کو پریشان کر کے رکھتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہماری پریشانیاں دور کریں، تو اس کا ایک ہی حل ہے، کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، اللہ کی راہ میں دیتے رہو، گاہے بگاہے خرچ کرتے رہو، یہ آپ کے زندگی کے معاملات کو، آپ کے پریشانی کو، دکھ اور تکلیفوں کو دور کرے گا. اسی طرح جو شخص یہ چاہتا ہے کل قیامت کا دن ہو اور اللہ تعالی ہم سب کو کوئی سایہ عطا کر دے. ابھی آپ دیکھیں گرمی ہے، گرمیوں کو خیر ابھی تو موسم جو ماہ رمضان تو ٹھنڈ میں آیا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جب گرمی ہوتی ہے تو آپ بتائیں اندازہ لگائیں کیا ہوتا ہے. پچھلے سال بھی رمضان گرمی میں آیا، آپ یقین کریں 5 منٹ بھی اگر کوئی دھوپ میں کھڑا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں بےہوش ہو جائے گا، وہ گرمی سے دل بیٹھنے لگ جائے گا، اس کا گھبراہٹ ہو جائے گی. اس کو چلتا وہ مسافر جو چل رہا ہے دھوپ میں گاڑی چلا رہا ہے، وہ کوئی سایہ دار جگہ دیکھتا ہے کہ کوئی سایہ دار جگہ مل جائے، تھوڑا سا آرام کر لوں، پیڑ کی جگہ مل جائے، سایہ مل جائے کہ میں آرام کر لوں. گھبراہٹ ہوتی ہے اور اٹیک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو وہ سایہ دار جگہ ڈھونڈتا ہے، کوئی ٹھنڈی جگہ ڈھونڈتا ہے. میرے بھائیوں کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، اللہ رب العالمین سب اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. یہی وہ شخص ہوگا جو اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتا رہتا تھا، اللہ کی راہ میں مال کو دیتا رہتا تھا، حسب توفیق جو ہے وہ گاہے بگائے اللہ کی راہ میں مال کو دیتا تھا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل امرئ فی ظل صدقۃ حتی یفصل بین الناس، کل قیامت کے دن جو ہے ہر صدقہ کرنے والا اپنے سائے میں ہوگا، صدقے کے سائے میں ہوگا. یہ صدقہ جو ہے کل قیامت کے دن سایہ بن کر آئے گا، سایہ بن کر صدقے کے سائے میں ہوگا. وہ کل امرئ فی ظل فی صدقتہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدقے کے سائے میں ہوگا وہ. تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین ہمیں سایہ نصیب فرمائے تو میرے بھائیوں اس ماہ رمضان چلائے، اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راہ میں دیتے رہیں، افطاریاں کروائیں، سحریاں کروائیں، مسجدوں کی رونق بڑھیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ مسجد میں یہ بہترین مصارف اگر میں سمجھتا ہوں اس روئے زمین پر کوئی ہے تو وہ مسجد و مدرسہ ہے. مسجد اور مدرسے میں ہر کام ہوتا ہے، فلاحی کام بھی ہوتا ہے اور دیگر محتاجوں کی مدد بھی ہوتی ہے. تو یہ بہترین مصارف ہے صرف کرنے کا کہ یہاں پر آپ اپنا مال کو دیں اور آپ کا دیا ہوا مال جائز طور پر خرچ ہو. اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین بر کما حق کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو ہو رہی تھی صدقہ اور خیرات کرنے کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام جن کو اللہ رب العالمین نے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا تھا، وہ ایسے ہی ان لوگوں نے جنت حاصل نہیں کر لی تھی۔ عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے کہ ما ذرہ، کہ تمہیں آج کے بعد کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اے عثمان، آج کے بعد تم کوئی عمل نہ بھی کرو تم جنتی ہو۔ کیوں؟ 1000 دینار ایک وقت میں، ایک لمحے کے اندر 1000 دینار 70 اونٹ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے تھے عثمان غنی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ خیرات کرتے تھے۔ اللہ کے فرماتے ہیں کہ میرے پاس اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو میں اس کو 3 دن سے زیادہ نہیں رکوں گا، سب کچھ اللہ کے نام لوٹا دوں گا، سوائے اس کے کہ ہاں اگر کسی کو قرضہ دینا ہو تو وہ میں مال روک لوں گا، الا یہ کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا میرے پاس ہوگا تو میں 3 دن سے زیادہ نہیں رکوں گا، خرچ کر دوں گا اللہ کے نام میں۔ یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کے اندر، یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات تھی۔ یہ دنیا کیا ہے میرے بھائیو، سب کچھ چھوڑ کے ہم چلے جائیں گے، یہ مال ہی ہمارے کام آئے گا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ لولا اخرتنی، کہ اگر مجھے مہلت دی جائے فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ کروں۔ موت کے وقت بھی تمنا کرے گا کہ اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، فاصدق، میں صدقہ کر لوں، میں تھوڑا سا اور صدقہ کر لوں۔ یہ جو رزلٹ ہے صدقہ کرنے کا، جو اجر ہے، یہ مرنے کے بعد پتہ لگے گا۔ جب بھی موت کے وقت تمنا کرے گا کہ اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دے، فاصدق، میں تھوڑا سا اور صدقہ کر لوں، تھوڑا سا اور مال دے دوں، واکن من الصالحین، اور نیک لوگوں میں سو جاؤں۔ تو میرے بھائیو، سب کا خیرات کریں حسب توفیق، اللہ کے راہ میں کچھ نہ کچھ ہر دن ہر روز سال بھر دیتے رہیں، یہ آپ کے لیے راہ نجات ہے۔ چند ایک اعلانات ہیں۔ 27ویں شب کو یہاں پر جو ہے تکمیل ہونے جا رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے دیگر اخراجات بھی ہیں ماہ رمضان میں، چونکہ ہر چیز کا خرچہ بڑھ جاتا ہے، بجلی کا، گیس کا، اور بھی دیگر معاملات ہیں، اخراجات ہیں مسجد کے۔ جس طرح آپ کے گھر کے معاملات ہیں، آپ کے گھر بھی کوئی بغیر خرچے کے تو نہیں چلتا نا، وہاں بھی بل آتا ہے، وہاں بھی گیس کی بل آتے ہیں، وہاں بھی معاملات ہیں، وہاں بھی لائٹ خراب ہوتی فوراً آپ بلب لگاتے ہیں، وہاں بھی اگر کوئی گھر کے اندر کوئی خرچہ نکل جائے تو فوراً آپ اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ مساجد اللہ کا گھر ہے، یہاں کے معاملات کو کون حل کرے گا؟ یہ صرف انتظامیہ کا فریضہ نہیں ہے، یہ ہم سب کا فریضہ ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کے گھر ہوتی ہیں، اللہ کے لیے ہوتی ہیں، یہ ہم سب اس کے مہمان ہیں، ہم سب یہاں کے خادم ہیں۔ جو یہاں نماز پڑھنے آتا ہے یہاں کا خادم ہے، تو ہم سب یکجہتی ہو کر اس مسجد کو آباد کریں، اس کے ساتھ تعاون کریں۔ اور اس میں آپ دیکھیں مسجد کے اندر کیا ضرورت ہے، کیا خرچہ ہے، یہاں پر پنکھے کی ضرورت ہے، لائٹ کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، گیس کی بل کی ضرورت ہے۔ جو بھی آپ معاملہ مسجد کے اور مدرسے کو حل کر سکتے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو دیا تو میں میرے بھائیوں اور میری مائیں بہنوں اوپر جو سن رہی ہیں وہ بھی میری بات کو سنیں کہ وہ اس معاملے کو حل کریں، دیں، ہر مہینہ کچھ نہ کچھ اس مسجد کو اور مدرسے کو دیں۔ 27ویں شب کو جو ہے تکمیل قرآن ہونے جا رہی ہے، تو اس کے حوالے سے آپ تمام ساتھی تعاون کریں گے۔ حفاظ کرام کو ایسی باتیں خرچے ہیں، دیگر اخراجات بھی ہیں۔ قراء حضرات کو حفاظ کرام نے پورا مہینہ محنت کی ہے، قرآن سنایا ہے، آپ نے ان کے پیچھے قرآن پڑھا ہے، تو ان کو بھی ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ ہم تحفہ دیں گے، انعام دیں گے، کچھ نہ کچھ حوصلہ افزائی کے لیے۔ تو یہ بھی آپ کے بچے ہیں، آپ کے بیٹوں کی طرح ہیں، تو آپ حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو کون کرے گا پھر؟ تو تمام ساتھی، میری گزارش ہے تمام ساتھی جو ہیں اس میں بھرپور تعاون کریں، خود بھی تعاون کریں اور دیگر لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کما حق کا وہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ کوئی اور لانا تو نہیں ہے؟ بیمار کو دعا کرنا، اللہ تعالیٰ تمام بیمار کو شفائی کاملہ و عاجلہ مستمرہ دائمہ فرمائے۔ دنیا میں جہاں کئی بھی مسلمان بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ تمام مسلمانوں کی بیماری کو، پریشانی کو دور کر دے۔ فلسطین میں جو بھی مظلوم ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دست غیب سے مدد فرما، اور یہود و نصارہ کو دنیا میں رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دے۔ جو ظالم مسلمانوں پر ظلم کا شکار کر ظلم کر رہے ہیں، ان پر بربریت کا جو وہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کا عبرت کا نشان بنا دے، ان کو ہلاک و برباد کر دے، اور مسلمانوں کی اپنے دست غیب سے مدد فرم۔ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ جو بھی اس ملک پاکستان پر اپنی گندی نظر رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عبرت کا نشان بنائے۔ اللہم اغفر لہم ورحمہم، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جو ہے مغفرت فرمائے۔
ہمارے والدین جو حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کا سایہ ہمارے سروں پر دے رکھے. جو جن کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے، رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.